یوم وہ محبت ویلنٹائن ڈے، اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ دیکھیں روم تقریباً کوئی 1700 صدیوں سے بھی زیادہ، 1700 سال سے بھی زیادہ روم والے بت پرستی کرتے تھے. اور سے سننا بھائی، روم والے بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. 1700 صدیوں سے بھی زیادہ چلا آ رہا تھا ان کا سلسلہ محبت، یہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. پھر اس کے بعد اور پرستش بھی ایسی کہ روم جو شہر ہے اس کا جو بانی تھا، بنانے والا تھا رومیلیوس، اس کے بارے میں آتا کہ اس نے کسی بھیڑیے کی نر مادہ، کسی بھیڑیے کی مادہ کا دودھ پیا. جب اس نے دودھ پیا تو اس کی قوت فکر تیز ہو گئی، سوچنے کی صلاحیت تیز ہو گئی، بڑا اس کا دماغ مضبوط ہو گیا اور چلنے لگا. پھر اس نے وہی روم وغیرہ کو بنایا اور خوب ترقیاں وہ لوگ کہتے ہیں. اب لوگ کیا کو چونکہ بت پرستی کرتے تھے لوگ، اب اس دن کے اندر فروری کا جو ہے یہ اس دن کے اندر یہ باقاعدہ ان کے ہاں ایک بکری اور ایک کتا ذبح کیا جاتا اور اس کا خون دو نوجوان ہٹے کٹے اپنے جسم پر ملتے اور پھر جسم پر مل کر اس کی لپائی وغیرہ کرتے تھے. جب خون خشک ہو جاتا، اب کتنی دیر ہے یہ اس کے تعین نہیں بتایا کہ بس لپائی کرنے کے بعد پھر دودھ سے اس خون کو دھوتے تھے، اس کے جسم کو دھوتے تھے. اور وہ لڑکے آگے آگے ہوتے تھے تو پیچھے پورا ایک قافلہ ہوتا تھا، ایک جماعت ہوتی تھی، گلی کوچوں میں جاتے تھے. ان دونوں لڑکوں کے پاس کوڑے ہوتے تھے، کوڑے یہ چمڑے کے، اور جو بھی کوئی آدمی آتا تو یہ لڑکے ان کو مارتے. یہاں تک کہ عورتیں بھی آگے آتی، یہ عورتوں کو بھی مارتے، تیز نہیں مارتی. عورتیں اس عقیدے سے آتی، عورتوں کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ ہمیں یہ چمڑے کے جو ربڑ اور پائپ وغیرہ ہیں یہ جب ہمیں لگیں گے تو اس سے اللہ تو خیر وہ اللہ کو تو مانتی نہیں تھی، اس سے ہمیں اولاد ہوگی، ہمارا بانجپن ختم ہوگا، ہمیں ہمارا بت، ہمارا خدا وہ ہمیں اولاد سے نوازے گا. تقریباً یہ سسٹم آج بھی مسلمانوں میں ہے کہ درگاہوں میں جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے گا. وہاں کا دانا کھا لو، کبوتر چوک کا مکہ پہنچ کر وہاں کا دانا کھا لو اولاد. مکی صاحب نے بڑی کچھ سخت بات کی، کہا کبوتر ہی لے لے بھائی، دانے کو کیا کرتا ہے پھر تو، پورا کبوتر ہی لے لے تو. تو یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی کیا کسی مختلف شکلوں کے اندر گردش کر رہا ہے. تو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. اور آج بھی کوئی بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ یہ پیر صاحب جھاڑو مارے تو اولاد. بھائی جھاڑو سے کیا انڈے ٹپکتے ہیں کیا؟ تو کیا کہ جھاڑو مارو تو جی اس کی جو نا وہ بس پاؤں بھاری ہو جائے گا، امید سے ہو جائے گی. انا للہ. یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ دیتے ہیں بھائی. اللہ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو دیے. تو یہ لڑکے ان عورتوں کو بھی مارتے تھے اور وہ فخر سے آگے آتی تھی تاکہ جی ہمیں لگے تو ہمیں اولاد ہو، ہمارا بانجپن ختم ہو، ہماری مشکلات آسان ہو. یوں یہ لڑکے گھومتے تھے. تو یہ دن تھا. پھر روم والے اس 1700 سال سے کچھ اوپر کے بعد یہ کنورٹ ہوئے عیسائیت میں، عیسائی بنے، بت پرست سے عیسائیت میں کنورٹ ہوئے، وہاں آئے. اب وہ دن تو ان کے دل دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم بت جو ہمارا خدا ہے اس کے دن کی محبت کا ہم دن مناتے ہیں. اب اس دن کو انہوں نے یوم محبت الہی کا نام دے دیا، خدا کی محبت کا دن. دل میں دماغ میں عقیدہ وہی تھا کہ ہم اس خدا کی پرستش کر رہے ہیں جو بت کی صورت میں ہے، لیکن عیسائی بن گئے. لیکن وہ وائرس، وہ جراثیم ان کے دل دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کیا ہے اس میں منتقل کر دیا. اب ویلنٹائن کیسے بنا تو اس کی بھی کہانی ہے. تو انہوں نے اس ویلنٹائن والے کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا وہ سنیں. وہ یوں ہوا، ویلنٹائن بعض کہتے ہیں کہ سینٹ ویلنٹائن 2 بندے تھے، بعض کہتے ہیں یہ پورا ایک جملہ ہے،
ہے, پورا ایک نام ہے سینٹ ویلنٹائن. یہ کوئی پادری تھا لیکن عیاش قسم کا تھا, عشق معاشقے کرتا تھا اور گندا قسم کا انسان تھا یہ. تو اس کو کلاڈیس دوم جو ان کا بادشاہ تھا اس نے اس کو پکڑا. پکڑنے کی وجوہات ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ روم والے جو ہے وہ جو عیسائی تھے, عیسائیت میں آ گئے تھے. بادشاہ نے کہا جنگ کے لیے جاؤ اور شادیاں منع ہے, پہلے جنگ کرو, اس لیے کہ اگر ہم ان کی شادیاں کروائیں گے فوجوں کی, یہ تو اپنی بیویوں کے پاس سے نہیں ہٹیں گے, تو جنگ ہانک لڑیں گے. اس سینٹ ویلنٹائن نے اندر سے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی. اسے پتہ چلا, بادشاہ کو اس نے قید کیا اسے. جب یہ قید ہوا تو جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا ہے وہ عشق معاشقہ شروع کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, یعنی تم بت پرست بن جاؤ, تم عیسائی پادری ہو, ہمارے مذہب میں آ جاؤ, میں اپنی بچی دوں گا. اس نے کہا میں اپنا عیسائیت کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تو ایک تاریخی روایت کے مطابق ہے کہ اس کو پھر 14 فروری کی رات کی صبح 15 فروری ہونی تھی, اسے پھانسی دی گئی. اور 350 عیسوی میں پھر جہاں اسے پھانسی دی گئی وہاں چرچ اور کنیسہ وغیرہ, گرجا گھر وغیرہ بنایا گیا, اور اس کے نام سے پھر انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا شروع کر دیا. تو وہ جو روم والے وہ اپنے خدا کے نام پر کرتے تھے, اور فروری کے اس تاریخ کو ویلنٹائن جو پادری تھا جو عشق معاشقے کروایا کرتا تھا, اس کو پھانسی ہوئی تو انہوں نے اس کے نام کے ساتھ کیا کر دیا, اس دن کو تاریخ کو جوڑ دیا. حقیقت میں وہ بت اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کے بت کے پوجا کی ایک تہوار ہے, ایک عید ہے, اور نام اس کو ویلنٹائن دے دیا, سینٹ ویلنٹائن. ایک تاریخی روایت یہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تہوار مناتے تھے عیسائی لوگ, اور وہ یہ کہ ایک ڈبہ, ایک باکس ہوتا تھا, اس میں لڑکیاں اپنا نام لکھ کر اپنا ایڈریس اس میں ڈالتی تھیں, اور لڑکے آتے تھے, اور جس لڑکے نے کیا ہے وہ اٹھا لیا اس لفافے کو, اس پتے کو, اس کاغذ کو, اس پہ لڑکی کا نام ایڈریس لکھا ہوتا تھا, اس سے رابطہ کرتا تھا, تو وہ 1 سال تک اس لڑکی کے ساتھ رہتا اور اس کی خدمت کرتا. اگر آگے ان کا ذہن بن جاتا تو یہ شادی کر لیتے, ورنہ چھوڑ دیتے, اگلے سال دوسرا لفافہ کیا ہے نکالتا. تو یہ اس تاریخ کو کرتے ہیں, فروری کو یہ کرتے ہیں. اور ایک تاریخی روایت ہے انگلینڈ کے اندر باقاعدہ جب موسم سرما ختم ہونے کو ہوتی ہے اور یہی دن ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں پرندے خوشیاں مناتے ہیں, ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, تو ہم بھی اسی دن کو کیا ہے 14 فروری کو خاص کرتے ہیں تاکہ لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر عشق معاشقے کریں. اور باقاعدہ لڑکے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کے گھروں کی دہلیز پر سرخ رنگ کا پھول رکھتے ہیں, تاکہ کیا ہے بھائی یہ یوم محبت ہے. اور پھر کیوبیڈ ایک بچہ انسان, ایک خیالی اعتبار سے انہوں نے بچہ بنایا ہوتا ہے, یہ بت پرست لوگ کرتے ہیں. بچہ بنایا ہوتا ہے, اس کے 2 پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف انداز ہیں, 2 پر لگائے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہوتا ہے. یہ ان کے ہاں محبت کا خدا کہلایا جاتا ہے. اور اس تاریخ کو اپنا تہوار, اپنی عید, یہ عیسائی حضرات یا بت پرست جو روم والے ہیں وہ مناتے ہیں, اور عیسائیوں نے اس کا نام ویلنٹائن ڈے کر دیا. پادریوں نے بیچ میں پابندی لگائی تھی کہ یہ کیا طریقہ شروع ہو گیا, لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں دوبارہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے کتاب نکالی گئی. بک ڈپوؤں پر ان کی اس کتاب کو عام کیا گیا. اس میں عشق معاشقے کے بارے کے الفاظ تھے, اشعار لکھے ہوئے تھے, غزلیں لکھی ہوئی تھیں. نوجوانوں کو کیا ہے قریب کیا جا رہا تھا کہ آپ فرینڈ شپ کریں, آپ گرل فرینڈ بنائیں, آپ دوستیاں کریں. یوں پھر ان کو کھلے عام عیسائیت کی طرف سے بھی اجازت دے دی گئی, اور ان کے پادریوں نے بھی ان کو اجازت دی. اور یہ گند, یہ غلاظت اب ہمارے ملک کے اندر ہر سال زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. عرب کنٹریز کے اندر بھی, انڈیا تو ہے ہی ہے,
ہمارے مسلم ممالک میں پاکستان اور اسی طرح دیگر جو ممالک ہیں اس پہ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بت کی پوجا کی جو ہے نا وہ تہوار کا دن ہے، باقاعدہ یہ اس کو عید کے اعتبار سے مناتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارے تو جو ہے نا سال کے اندر 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید الفطر آتی ہے اور ایک بقرہ عید قربانی والی عید آتی ہے، 2 عیدیں ہیں ہم مسلمانوں کی، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے بھائی۔ تو یہ تو بالکل میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس تاریخ کو یہ 14 فروری کو باقاعدہ پھول، اور یہ ہمارے یہ دکانوں والے اور یہ بک سٹال والے اور مہنگے مہنگے امریکہ اور اسی طرح ابھی عرب میں کویت کے اندر کی تاریخ عرض کروں، ایک پھول گلاب کا زیادہ سے زیادہ نہ کر کے $1 کا ملتا ہے، امریکن ڈالر جو $1 کا، اس تاریخ کو $10 کا ملتا ہے، اور 150 کا اگر حساب لگاؤ، 150 کا پاکستانی تو 1500، ایک پھول 1500 روپے کا۔ اتنی کیا ہے کمائیاں کی جاتی ہیں، ہمارے بھائی پھول کی تشہیر کرتے ہیں، سرخ، اب تو مختلف کارڈ بھی آگے، سرخ رنگ کے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، سرخ رنگ کے کشن بنائے جاتے ہیں، گدے بنائے جاتے ہیں، تکیے بنائے جاتے ہیں، سرخ رنگ کا بھالو بنایا جاتا ہے، گڑیاں بنائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، اور اس دن کو یہ مناتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ حقیقت میں ان کی خدا کی پوجا کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم کسی سے پوچھ بھی لیں کہ یہ کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہر غلط کام مسلمان کرنے پر فخر کرتا ہے اور ہر حلال کام سے اجتناب کرتا ہے۔ یاد رکھے میرے محترم، جب انسان حرام کی تشہیر اتنی کرے گا، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ حرام اسے کفر کی دہلیز اور چوکھٹ پر پہنچا دے۔ جب انسان حرام کو اتنا بڑھ چڑھ کر کرتا ہے اور اس کو فخر کے طور پر کرتا ہے اور آگے اس کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ذات ہے، ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زنا، کھلم کھلا بدکاری۔ اس لیے میرے محترم اپنے جوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، ان چکروں میں نہ پڑیں، اپنے واٹس ایپ پر اس طرح کی ڈیپیاں نہ لگانا، اس کے عام کریں یہ کہ یوم محبت ایک دن تھوڑی ہے، ہمارا تو پورا سال محبت والا ہے، وہ بھی حلال محبت والا، حرام محبت والا نہیں ہے، ہمارا پورا سال ہے۔ شادی شدہ بیویوں کے ساتھ صحیح وفا والا سلوک کریں۔ ایسے ساتھی آتے ہیں ہمارے پاس عصر کے بعد، یہ حرام محبت کا انجام ہی گندا ہے۔ یہاں کی بات بتاؤں، ایک ساتھی نے جمعے کے دن یہ بات بتائی تھی، کام جا رہے تھے تو کسی نے کہا کچرا کنڈی میں کسی نے کچھ پھینکا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا جب اس نے یہ بات کہی، کہ جب وہاں گئے کہ لڑکی اس کا جسم پر کوئی لباس نہیں، زندہ تھی، کھڈے کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے لے دے کے کہیں سے کپڑا لیا، اس کے اوپر ڈالا، اس کو کوئی تقریباً کوئی نشے کے انجیکشن یا کوئی نشہ پلایا ہوا تھا، اور آگے کی کہانی سب کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ کتنے دنوں سے وہ لڑکی غائب، اور بتایا یہ کیا کہ فون پر یہ کیا ہے مصروف ہوتی تھی، فون پر اپنے باپ سے کوئی بات تھوڑی کرتا ہے رات کو، کسی اپنے دوست کے ساتھ دوستی لگا دی ہوگی، اس خناس نے اپنی خواہش پوری کر کے بتا دیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کچرے کا ڈھیر۔ یہ ہے حرام محبت کا انجام، حرام محبت اس کا نتیجہ یہی کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور حلال محبت انسان اپنی بیوی کو اپنے سر پر رکھتا ہے، اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اس کو گھر کی ملکہ بناتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اس کو، اور حرام محبت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میری بہنیں سنتی ہیں تو سنیں آج اور بتائیں آج کہ یہ محبت کوئی بھی صحیح نہیں ہے، اور عام کریں اس بات کو۔ خدا کے لیے ہم مسلمانوں کی اولاد ہے، ایسا نہ ہو ہم ہیں تو مسلمانوں کے بچے اور تبلیغ ہم کر رہے ہوں بت پرستی کی، ہے تو ہم کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے ساتھ شریک دیوتاؤں اور اوتاروں کی ان کی ہم پر وہ کیا ہے تبلیغ کر رہے ہوں، ان کو پھیلا رہے ہوں، اس عقیدے اور نظریے کو آگے انسانیت تک پہنچا رہے ہوں۔ ہمیں اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ان کی انسانیت کو بلانا، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اس لیے عنوان قائم کیا کہ یہ